السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت یوم الآزادی کا دن ہے۔ کل 15 اگست ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس دیش کو آزادی دلائی۔ یہ ایک ہمارے لیے عظیم دن ہے۔ ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے اپنا خون بہایا، خون بہا کر اس دیش کو آزادی دلوائی، انگریزوں کو مار بھگایا 1947 میں 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا۔ اب اس کے بعد سے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان 9 سال میں پھر وہ دور لوٹ آیا۔ کالے انگریزوں کی حکومت آئی ہم پہ، جو چل رہی ہے، جو ہم پہ قابض ہے۔ یہ کچھ ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ کچھ ہمارے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ خیر بہرحال ہم کو بغیر کسی میں الجھے کے آپ لوگوں کو وش کرنا بہت ضروری ہے، آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا جو ہندوستان کا ترنگا ہے، ثریا تبسم نے اس کو بنوایا، جو آج بھی ہمارے ترنگے میں جو 3 کلر جو بھرے گئے، جو تاریخ ساز ہے، وہ ہماری ثریا تبسم کی دین ہے۔ ہر چیز میں ہم مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کا وجود ہے اس دیش کے تاریخی کاموں میں۔ یہ دیش کو بنانے، سنوارنے، اجاگر کرنے میں ہم مسلمانوں نے بہت قربانی دی، جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال آپ تمام بھائیوں کو، ماں اور بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ حالانکہ کل ہے ہمارا یوم الآزادی۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے ایک ہی التجا ہے، ایک ہی درخواست ہے، یہ کتنا بھی یہ لوگ ہم پہ ظلم کرے، ستم کرے، کتنا بھی یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، ان 9 ساڑھے 9 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ میں بول کے برا ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ لوگ واقف ہیں ان ساری چیزوں سے کہ ہم کو کیا دکھایا گیا اور کیا دیا گیا، کیا حاصل کیا گیا۔ یہ سارے چیزوں سے آج دیش ہمارا 50 سال پیچھے جا چکا ہے، 50 سال پیچھے جا چکا ہے۔ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، غریب بغیر کھانے کے، بغیر کپڑے کے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ پٹرول کے دام آپ لوگوں کو اچھی طرح آپ لوگ واقف ہیں۔ آج لوگ وہی بیل بنڈی پہ واپس آ رہے ہیں، بعض لوگ وہی بیل بنڈی پہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو واپس آ رہے ہیں، ان کو پھر بھی شرم پیدا نہیں ہو رہی، انہوں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایسے کچھ انبھکت ہیں جو گو اور موتر پہ عمل کرتے ہیں، گو اور موتر ان کی پہچان ہے، ان کے رگوں میں موتر دوڑتا ہے، اس لیے ان کو کوئی چیز کا درد یا احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ یو پی کا لے لیجئے، بھی حال میں 2-3 دن پہلے کا، جس طریقے سے اس ہمارے بھائی کو روکا گیا، جبکہ اس کے ساتھ معصوم سا بچہ تھا، یہ تک نہیں دیکھے گئے، اس کو بول رہے فلان زندہ باد۔ ارے تیری جنپت کا انڈا کہیں کو بولیں گے رے ہم زندہ باد؟ ہاں، ہمارا کام نہیں ہے رے، وہ تم لوگ اس کو مانتے، تم لوگ بول لو، ہم نہیں بولتے۔ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہم کو۔ ہم ان چیزوں پہ نہ توجہ دیتے نہ عمل کرتے، یہ بات یاد رکھو رے تمہاری۔ تم لوگ کون سے اس کے بنے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانے، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم کو توفیق دے، اسی کے کچھ کرشمے سے تمہاری واپسی ہو سکتی، کیونکہ تم تو دماغی بیمار ہے، رات ہوتے ہی بس گڑمبا لے کے بیٹھ جاتے، اس کے بعد جو دل میں آیا، جو دماغ میں آیا وہی کرتے، وہی بولتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ان چیزوں میں جانا نہیں ہے۔ بہرحال میرے تمام دیش واسیوں کو بہت بہت یوم الآزادی مبارک ہو۔ 15 اگست کو ہمارے آزادی کا دن ہے، جو
سارے جو سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں وہ تو بجا جانتے ہیں اس میں مسلمانوں کی کتنے قربانیاں تھے، مسلمانوں نے کیا کام کیا، کیا کام انجام دیا، کس طریقے سے انگریزوں کو مار بھگایا، کس طریقے سے اپنے جانوں کی قربانی دی، سارے چیزوں سے واقف ہے۔ ہم کو اس میں الجھنے یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کچھ انبھکت ہے جو RSS کی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی چیز ہے ان کی، کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو ریفوجی بنایا جائے، ہم مسلمانوں سے نیچ کام کرایا جائے، ہم مسلمانوں کی ترقی سے یہ لوگ جل کر مسلمانوں کو ہر چیز میں روکنے کی کوشش کر رہے، جبکہ ہر وہ چیز میں انہوں ناکام ہوں گے، ان کا ہر وہ منصوبہ ناکام ہوگا۔ اس کے اوپر تو تفصیل سے اور بہت بڑی ویڈیو رہے گی، جو ان کے منصوبے بنے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں یہ لوگ دنے دن پہ، جو ان کے جو ارادے ہیں وہ ارادے ظاہر کروں گا، میں لائیو بیٹھوں گا انشاءاللہ فیس بک پہ، جو آپ لوگ دیکھیں گے وہ اور جانیں گے، آپ لوگوں کو آپ بتاؤں گا بھی، میں سمجھاؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو ایک ہی بات بولتا ہوں کہ سارے مل جل کے رہو، اس میں ہر کسی کا خون شامل ہے، یہ دیش کی آزادی میں ان RSS کے چٹوں کا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ان کا وجود کیا ہے، ان کی پیداوار، ان کی نسلیں کب کی ہے، انہوں کب پیدا ہوئے سوئے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جبکہ دیش کی آزادی میں ان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، انگریزوں کی غلامی یہ لوگ کرتے تھے، جاسوسی یہ لوگ کرتے تھے، مخبری یہ لوگ کرتے تھے، ان کے تلوے دھو کر جو ہے سو یہ لوگ وہ پانی پیتے تھے۔ یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہے گا آپ کا بھائی، جہاں تک ہو سکتا آپ لوگ سارے مل جل کے رہو انشاءاللہ۔ جو مہنگائی کا جو دور جو چل رہا ہے ہمارے پاس، جو مہنگائی سے جو مر رہے ہیں ہمارے دیش واسی، اس کے اوپر بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج کل میں جو ہے سو اس کا بھی انشاءاللہ کچھ حل نکالیں گے، کچھ راستہ نکالیں گے۔ بس آپ لوگ مل جل کے رہو، یہی کہنا ہے ہمارا۔ آپسی اختلافات کو دور کرو، دلی رنجشوں کو دور کرو۔ دیکھو، یہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، جب اپنی جوڑوں کے نہیں ہوتے، اپنی ماتاؤں کے نہیں ہوتے، ہاں، ان کی جو نسل سے پیدا ہوئے اس کا پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں دیکھتے یہ لوگ، تو تم کو کیا دیکھیں گے؟ اس لیے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو دیش واسیوں سے یا دیش سے، اس لیے یہ دیش ہمارا ہے، ہم ساروں کا دیش ہے، یہ سارے مل جل کے رہنا، منظم رہنا، متحد رہنا۔ اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے عظیم دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو۔ یا اللہ اجازت دو اس بھائی کو۔ السلام علیکم۔